چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے. میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی. میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر. کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بھائی تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی, لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس ہوئی ہے, اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے, میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے کہ مے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے, وہ بندر اور بن مانس ہے. چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سکا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا, پھر اس کو مان لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں, ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے, اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے. وہ دن طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور واقعی لگتا تھا اب گئے. کون؟ آصف بھائی کوئی ہے, ان کی فیملی باہر بلا رہی ہے. نہیں ہے بھائی, نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے, ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے, یعنی وہ آج گئے کل گئے, یہ ہوا بس ابھی گئے, ابھی تو بس گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے, لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائے نا, آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں, مذاق کرتا ہوں میں ان سے, اللہ صحت دے. کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے. اس بندے کو جب دیکھو نماز, جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے, تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے.
تو اب یہ ایک یعنی ایک استثناء ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا، کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا۔ تو ایسے استثناء، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا، ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا، میڈیکل سائنس غلط، اللہ صحیح، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ او بھائی وہ معجزہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے، فیل ہے، تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے، اور اگر مل گیا نا، اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا، یہ نہیں چلے گا بھائی، وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس۔ اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ، جو بے شمار دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے۔ تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا، کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے، اتنا، بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا، یہ میٹھا کہاں سے آ گیا، یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں۔ ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو۔ اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے، یہ جو وائٹ آٹا ہے نا، یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں۔ ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح و شام کھلاتے ہیں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے، اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا، صبح شام میٹھا کھا رہا ہے، ہو رہا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ آپ کی باڈی میٹھائی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے، تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنز چاہیے باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی، تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی، پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے، بد اخلاق نہیں پیدا ہوا، اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو، تو اس میں بریڈ میں کیا ہے، شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ، چینی مت کھلاؤ، بیکری آئٹم مت کھلاؤ، چاکلیٹیں مت کھلاؤ۔ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے۔ جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ، تو ماں کیا کہے گی، خود پیدا کرو نا، خود پال کے دکھاؤ، کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے، وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نی 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 کر کے، وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا۔ تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے، تیرا باپ چپ کرائے گا جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے، اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے، چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے، تو چپ نہیں ہوگا، وہ شور مچائے گا۔ شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے، تنگ کس کو کرتا ہے، ماں کو۔ باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا، کسی کام سے چلا جائے گا، جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں۔ تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے، تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے، پاپڑ بھی کھا لے۔ اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو، بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے، کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے۔ باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں، میں پسند نہیں کرتا، مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے، میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو، گھر تک پہنچ نہیں، لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں، وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں، یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کچھ گفٹ تو نہیں آیا ہوا، دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں، تو وہ ایک اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے، اگر کھا لو یار، پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا، ہمارے تھوڑی ہوں گے۔ تو بیلنس رکھیں اس کو، کچھ تھوڑی بہت بد پرہیزی بھی کرنے دیں، بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں، سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ، لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ۔ اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا، لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا، وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے، جو شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں، یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے، شام کو پیزا کھا لیا، یہ نہیں ہوتا پھر۔ تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے، کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور جو میں نے سروے کیا ہے، ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں، اور جو اپنے مشاہدات ہیں،
सेहत की पहली इकाई जो बर्बाद होना शुरू होती है वो शुगर से होती है। समझ रहे हो कहां से होगी वो? बड़ा गोश्त, कोई सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह शुगर है, ये ध्यान में रखना। सिगरेट से कैंसर का खतरा होता है सिर्फ, वो भी हर एक को नहीं है। शुगर से हर एक को मोटापे का खतरा और हर एक को कैंसर का खतरा। बाज लोग कहते हैं हम तो मीठा लेते हैं, हम तो फिर भी सिल्म स्मार्ट हैं, दुबले पतले, हमें तो मोटापा नहीं आ रहा। भाई वो मोटापा ना आके भी जो शुगर के दूसरे जो नुकसानात हैं वो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें जज्ब नहीं होने दे रही, वो कमी तो आ रही है ना बॉडी में। तो इसलिए पतले हो या मोटे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुगर को अपनी जिंदगी से निकाल दो। शुगर का ऑल्टरनेट क्या है? शहद है। अगर शहद मुश्किल है, गुड़ ले लो। गुड़ में भी आजकल केमिकल मिलाया जाता है, देसी गुड़। अच्छा, देसी गुड़ भी कोई भरोसा नहीं है, गंदा गंद डाल देते हैं उसमें कि देखने में देसी लगे। ये भी बहुत हो रहा है। देखो व्हाइट गुड़ था, उसमें थोड़ा सड़ा हुआ गुड़ मिला दिया तो अब देखने में क्या लग रहा है? जैसे लोग सफेद अंडे पे कलर करके देसी अंडा। तो बहुत गंद हो रहा है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के वतन अजीज में। इसलिए वतन अजीज में कहीं से गुड़ निकल रहा हो ना, बन रहा हो, गन्ने को गर्म करके वहां से जाके ले लो, कोई जानने वाला हो गांव में वहां से, तो वो गुड़ में शुगर चीनी की निस्बत कम होती है, जायका वैसा ही होता है। तो शुगर को निकालो अपनी जिंदगी से, ये तयशुदा एक हकीकत है। बच्चे भी निकालें, बड़े भी निकालें, बुढ़े भी निकालें, आपको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा इस बहस में मत पड़ो। ऐसे तो सिगरेट पीने से भी कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा होता, तो आप बस ईमान ले आओ कि ये नुकसानदेह है। इस पे बहस में जिंदगियां बर्बाद नहीं करो कि क्या होता है इतनी चीनी, वो भी तो खा रहा है, वो भी तो लस्सियां पीता है, इस बहस में नहीं पड़ो। और अगर शुगर ज्यादा ले लिया तो फिर वॉक करो उसको। जैसे हम अगर सुबह सफेद आटे के 2 पराठे फोड़ देते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी फिर इतनी होती है, वो पराठे सारे अपनी जगह जाके, बल्कि वो तीसरा पराठा मांग रहे होते हैं कि कम हो गया, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो वो मांग रहे होते हैं। फिर भी वो ठीक नहीं है, फिर भी ठीक नहीं है। ये अच्छा नाश्ता नहीं है, ये पराठे वराठे हेल्दी नाश्ता नहीं है। लाल आटे का हो, देसी घी का पराठा, वो ठीक है, लेकिन वो भी एक उम्र के बाद बेहतर नहीं है। 40-50 साल के बाद तो रोटी ही कम कर दे अपनी जिंदगी में, क्योंकि गंदुम में भी अच्छे खासा कार्ब होता है। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया लाहौर में, वहां देखा मैंने फ्री इलाज हो रहा है लोगों का, करोड़ों रुपए डोनेशन आ रही है, और गुर्दों के मरीज पड़े हुए हैं, शुगर के मरीज पड़े हुए हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा आप चंदे पे जितना जोर लगा रहे हो लगाओ, अच्छी बात है, सही जगह चंदा खर्च हो रहा है, इससे कम पैसे में ना आप प्रोग्राम करो, मैं आपका साथ दूंगा। मुख्तलिफ मुल्कों में ना, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे आप सेमिनार रखो, इवेंट रखो, हर तरह के तबके को उसमें बुलाओ। मैंने कहा हम मीडिया पे उसकी कवरेज करेंगे, और उसमें आके आप लोगों को चीनी के नुकसानात बताओ और इन मरीजों की तस्वीरें दिखाओ। ये पराठे फोड़ते थे, ये चीनी खाते थे, ये कोल्ड ड्रिंक पीते थे, ये 35 साल का लेटा हुआ है, ये 30 साल का, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, डरें, ताकि करोड़ों रुपए जो इलाज पे खर्च हो रहा है ना, वो इन प्रोग्रामों पे लाखों रुपए, करोड़ों भी नहीं हजारों खर्च होंगे और लोग इन बीमारियों से बच जाएंगे। मकसद तो इंसानियत की खिदमत है ना, या ज़कातें निकाल के गरीबों का इलाज, ये बजाते खुद मकसद है। ज़कात का मकसद भी इंसानियत की खिदमत है ना। तो मैंने कहा ये काम करो यार, इसमें हम आपका भी साथ देंगे इंशाल्लाह। कोई भी ये काम करे मैं साथ हूं उसके। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं है। गरीब इलाकों में जाके आप कुछ ऐसे इवेंट करें, कोई प्रोग्राम्स करें जिसमें लोगों को डॉक्टर लोग बताएं। मैं बताऊंगा, लोग बोलेंगे मौलवी हो तुम्हारा क्या काम है चीनी के नुकसानात बताओ, ये काम डॉक्टरों का है ना, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। जी हाँ, उनका पता ही नहीं होता। बहुत आप सही कह रहे हो। तो बस मेरा मकसद है जो मेडिकल साइंस की फील्ड से जिनका ताल्लुक है उनका काम है ये, तो उनको चाहिए कि वो अवेयर करें। जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है ना कैंसर का सबब है, चीनी के डब्बे पे भी ये लिखा हो, सही है ना, इसके डब्बे पे लिखा हो चीनी। और इतने नुकसानात के बाद मुझे अगर कभी मिठाई खाता हुआ देख लें तो समझ ले ये 1 साल में या महीने में शायद 1 दफा मुफ्ती साहब रसगुल्ला खा रहे हैं। मैं नहीं खाता मिठाई, ना मैं चीनी खाता हूँ, मैं चाय में भी बहुत कम चीनी डालता हूँ, और मुझे मीठे की है ही नहीं आदत, अल्लाह का शुक्र है। मैंने शरबत शायद 20-30 साल में नहीं पिया होगा कभी, इल्ला ये कि लेमन हो, उसमें अच्छा खासा लेमन डला हुआ, वो कवर करता है लेमन उसमें। ये जो रूह अफ़ज़ा, नौरस, ये शरबत और ये जो वगैरह वगैरह शायद कभी जिंदगी में बचपन से ही नहीं पिया होगा। आप कह सकते हैं बचपन में किसने आके बता दिया था कि शरबत नहीं पीना चाहिए? बचपन ने मेरी बॉडी ने मुझे बता दिया था। कैसे बताया था? मैं देखता था कि यार जिस दिन इफ्तारी में शरबत पियो तबीयत हो गई टुन। कहीं किसी के घर गए, उसने रूह अफ़ज़ा का भरा हुआ चीनी डाल के गिलास पिला दिया तो मुझे लगता था कि तबीयत हो गई टुन।
یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, ٹکتا نہیں تھا میں, لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹونٹ ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو باڈی وہ آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے یا سست؟ آپ کو نیند آ رہے ہیں پڑے ہوئے, کوئی لطیفہ بھی سنائے گا نا, سست آدمی ایسے پڑا ہوتا ہے نا, جب نیند آ رہی ہو تھکاوٹ ہو کوئی چیز اچھی لگتی ہے بس آدمی کہتا ہے پڑے رہو مجھے اٹھاؤ نہیں. اور جب باڈی میں چستی ہو ہر کام میں دل لگتا ہے, اس ہر کام, رشتہ تلاش کرنے میں بھی مزہ آئے گا. اس سست آدمی کو رشتہ بھی نہیں تلاش کیا جاتا اس سے. تو اس سے پتا چلتا ہے ابھی دیکھو میں کتنا ایکٹیو بیٹھا ہوا ہوں نا, حالانکہ میں ٹوٹل 5 گھنٹے شاید گہری نیند سو جاؤں گا بمشکل 4 سے 5 گھنٹے 24 گھنٹے میں اکثر میری نیند ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے. لیکن آپ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بالکل فٹ فاٹ. کیوں؟ میں نے چینی نہیں کھائی ہوئی, ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھایا, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں نے, صرف 4 بجے میں نے 2 آم کھائے ہیں. وہ میٹھا اتنا تھا کہ اس سے ٹن ہونا شروع ہو گیا تھا, میں اس سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹن, تو کوئی بات نہیں, میں ایسے دیوار سے سر لگا کے 10 منٹ سو گیا. اس کے بعد فٹ فاٹ اب گھوم رہا ہوں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو اتنا بیڑا غرق کرتی ہے باڈی میں جا کے, میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, یار پہلے تم نے اتنا پھوڑا اس کے بعد کھیر بھی پھوڑ رہے ہو, 2 لڈو بھی, یار ادھر پکڑانا, گلاب جامن پکڑانا ذرا. اچھا مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں مٹھائی, میں کبھی نہیں کھاتا اس. کل میں نے جمعے کے دن میں نے 2 رسگلے کھائے ہیں پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد, وہ بھی اس لیے کہ اتنا میری جمعے کے دن انرجی خرچ ہوتی ہے نا, کئی گھنٹے بیانات, تو پھر میں نے یہ سوچ کے کھا لیے کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا نہیں کھایا میں نے, 2 رسگلے پھوڑ دیے میں نے, بس کھانا نہیں کھایا پھر میں نے رات کو. وہ بھی یہ سمجھ کے کھایا کہ غلط مکروہ عمل کر رہا ہوں, مکروہ ہے, ایسے جیسے جھینگا مکروہ سمجھ کے ایسے کھائے ہیں رسگلے 2. تو وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, ایک مثال دے رہا تھا نا, دماغ سے نکل گئی مثال. تو آدمی ایکٹیو رہتا ہے میرے, ہاں وہ میں نے 2 آم کھائے اس کے بعد تھوڑا سا بالکل فریش ہو گیا, پورا بیان کیا میں نے, ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. تو بھائی سب سے زیادہ آدمی کی جو خوش ہوتا ہے وہ جب باڈی ایکٹیو ہو, اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے, اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوگی اس کو. لیکن جہاں آپ نے میٹھا کھایا, لڈو پھوڑے, کولڈ ڈرنک پی, پیٹ بھر کے آپ نے طبیعت سے کھانا پھوڑ دیا, پھر اس کے بعد میٹھا بھی کھا رہے ہو, پھر یہ بھی کھا رہے ہو, اب یہ والی سویٹ چیک کریں, تو اس کے بعد کیا ہوگا, یوں گھومتے رہو گے. رات کو تو چلو آدمی پڑھ کے سو جاتا ہے, دن میں کیا کرے گا وہ, اور رات کو پڑھ کے وہ کھا کے سونا اور الگ ڈینجرس ہے, وہ اور نقصان دہ ہے. لیکن نہیں انسان کا بچہ بنتا بھائی, آدمی نہیں بنتا. جب اللہ نہ کرے شوگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوا نا, پھر گئے کام سے. مجھے الحمدللہ بی پی کی بیماری نہیں, اپنے واقعات سنانے کا مقصد کوئی شو بازیاں نہیں ہے, لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا. چند دن پہلے کیا ہوا, مجھے تھوڑا سا نیچے کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا میرا. سفر میں کھانے پینے کی روٹین ختم, سونے کی روٹین, سفروں میں کئی دن تک مجھے جاگنا پڑتا ہے کیونکہ عادت خراب ہوتی ہے تو نہیں نیند آتی. مجھے یاد ہے میں افریقہ میں تھا تو وہی کھانا زبردستی کھلاتے بھی ہیں. بی پی مشین پڑی ہوئی تھی, میں نے کہا لے کر آؤ یار. چیک کیا تو نیچے کا 100, اوپر کا تو صحیح تھا, نیچے کا 100. تو وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دکھا. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو لائف اسٹائل میرا چل رہا ہے نا, میں نے کہا جو سفر میں, اس سے 100 بھی کم ہے. برین ہیمریج سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے کیونکہ نیند ہو نہیں رہی ہے. اور کھلائے میزبان لوگ نا ٹھوستے ہیں, حضرت یہ کھائیے نا پلیز. ابے نہیں کھا سکتا, مر جاؤں. نہیں حضرت دیکھیں اتنی محنت سے بنایا ہے, گھنٹوں سے یہ چل رہا ہے, اس کی پکائی ہو رہی ہے اور دیگیں پہ وہ دم لگ رہے ہیں, یہ تمہارے لیے تو ہے بھائی. نہیں دل چاہ رہا ہے یار, نہیں کھاؤ. یہ زبردستی کھلا کے تو پھر وہ نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ نیند ہو رہی ہے, تو تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو کیا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کوئی میرے خیال بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا باپ بھی نیچے آئے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بی پی جب ہائی ہونا شروع ہو جائے نا, انسان کو کیا برباد کرتا ہے. کڈنی کو فیل یہ کرے گا, دماغ میں آپ پتہ کومے میں چلے گئے, لکوا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, ہم سب کو اللہ بچائے. ہو اب بھی سکتا ہے اگر اللہ چاہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, لیکن اپنے آپ سے تو خود تو نہیں کرے نا یہ کام.
میں نے پھر کیا کیا, رات کے 11:30 بج رہے تھے جب یہ رپورٹ آئی, یعنی ادھر ہی میں نے کہا جاگر میں سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں نے بولا ابھی کوئی پارک دو. انہوں نے کہا حضرت 11:30 بج رہے ہیں بار. میں نے کہا پارک بتا دو, یہاں افریقہ میں کوئی اچھا سا پارک ہے؟ انہوں نے کہا پارک تو نہیں, ایک جگہ سڑک. میں نے شوز پہنے, تگڑ تگڑ دوڑنا شروع. اتنا دوڑا, اتنی جاگنگ کی, پسینہ پسینہ پسینہ, ٹھیک ٹھاک وہ جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھاگنا بند کر دیا. میں نے کہا نہیں ہم نہیں بھاگ رہے. بالکل جب جتنا اسٹیمنا تھا نا بھاگنے کا میں بھاگا. اس کے بعد آگے نہا دھو کے آرام سے 1 گھنٹے بعد میں نے بی پی چیک کیا تو 70, وہی 18 سال والا جوانوں کا ہوتا ہے, 70 اور 110 یا 120, یہ انسان کا بچہ بن گیا. تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ 40 سال کے بعد تو بلڈ پریشر مشین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. پہلے ہم بھی ان باتوں کو ویلیو نہیں دیتے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر کہتے تھے اب آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہو. میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ, ایسے زبردست پرسنالٹی تھی ان کی, کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ بلڈ پریشر مشین رکھیں کیونکہ اس عمر میں بی پی ہوتا ہے. 40-50 سال کے بعد بیماریاں آتی ہیں, جتنے بھی آپ فٹ ہو رکھو بھائی, کیا کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر, پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہائی ہو گیا. والد صاحب چونکہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے خیر سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہے بھائی, لیکن بی پی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا, اور لو بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم. یہ مشینیں بھی اللہ نے ایجاد کروائی ہیں انسانوں سے. لیکن والد صاحب کے زبان پہ بس یہی, ایک دن چیک کیا تو اتنا ہائی ہوا تھا بی پی. تو والد صاحب کا کہنا یہ تھا اسی وجہ سے میں چیک نہیں کرتا. آج کل بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں, اسی وجہ سے ہم چیک ہی نہیں کرتے. جب تک چیک نہیں کرو فٹ رہتا ہے آدمی, جہاں چیک کیا ٹینشن میں آ گیا. اب ہم بھی سمجھا رہے تھے کہ بھائی اب اتنا ہائی ہے تو اب نہ دوا بھی نہیں کھائی. وہی ہوا ایک دن جب مجھے اطلاع آئی کہ جی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, بی پی اتنا ہائی ہوا ہے, فالج ہوا اور اٹیک ہوا, تھوڑی دیر میں ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے اولاد کو پھر افسوس تو ہوگا نا. ٹھیک ہے جو موت جس وقت لکھی ہوئی ہے بھائی وہ آئے گی, لیکن اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے. تو پھر ہم نے والدہ کے لیے زبردستی والدہ کا پھر ہم بی پی چیک کرتے تھے. والدہ ہم نے کہا بھائی ایک والد صاحب پہ ہمیں خود بھی اویئرنیس نہیں تھی نا, کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا. اگر ڈاکٹروں نے ہمیں سمجھایا ہوتا یا حکومت کا کوئی اسکولوں میں سسٹم ہوتا سمجھانے کا, کالجز میں سسٹم ہوتا, تو ہم بھی مشین لا کے رکھتے. ابا چیک کرتے نہیں کرتے, زبردستی چیک کرتے ہیں. ملکہ بھائی کہ آپ کا بی پی اتنا ہائی لے کے گھوم رہے ہو آپ. نیچے کا 140 تھا میرے والد صاحب کا, جب ڈیتھ ہوئی ہے تو نیچے کا بی پی 140 اور گھوم رہے ہیں خوش و خرم. بی پی ایسی خطرناک چیز ہے, یہ بتاتی نہیں ہے. آدمی فٹ فاٹ لطیفے سنا رہا ہوگا, 4 شادیوں کی بات کر رہا ہوگا, چیک کرے گا 140 اور ٹانگ سے مر جائے پھر بھی غنیمت ہے. مر جائے, مرتا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ گئے 20-25 سال. تو اس لیے یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے اس کو میں ڈرا نہیں رہا آپ کو, پیسا نہ بیٹھے بیٹھے سب کا بی پی شوٹ کر جائے ابھی تو میرے کھاتے میں آ جائے کہ اس نے ڈرایا تھا. 40 سال کے بعد نا یہ مشینیں گھر میں رکھنا ضروری ہے. میرے سب گھروں میں بلڈ پریشر کی مشین رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یا تو میرا پریشر بڑھتا ہے یا گھر والوں کا. شادی شدہ آدمی تو ایک دوسرے کا بی پی ویسے ہی بڑھاتا ہے. ہر شادی 18 سال میں شادی ہوئی ہے, بلڈ پریشر مشین لے آؤ. وجہ اس کی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کا پریشر کنٹرول کریں گے. بعض دفعہ بیگم آنچ بڑھا دیتی ہے, آپ کا پریشر ہائی کر دیتی ہے. بعض دفعہ آپ کو ایسی الٹی بات کرتے ہیں, اس کا بی پی کیا ہو جاتا ہے. وہمی نہ بنو, یہ اصل تو گائیڈنس اس میں ڈاکٹر ہی کرے گا آپ کو. لیکن کم از کم 40-50 سال کے بعد میرے بھائی اب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بی پی مشین گھر میں رکھو, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اور میرے دوست تھے, ان کے والد کا بھی بی پی ہائی رہتا تھا, کوئٹہ کے تھے وہ. ان کو بھی ڈاکٹروں نے کہا بلڈ پریشر مشین رکھو, ہر وقت روزانہ والد صاحب کا بی پی چیک کرو. نہیں یار, والد صاحب بھی نیک آدمی, نیک لوگوں کے مسائل ہیں یہ سارے مسئلے کن کے ساتھ ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ. عام آدمی ڈاکٹر سمجھائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے, نیک آدمی پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید. تو وہ کیا ہوا, وہ ایک دن بی پی ہائی ہوا ہے, ان کو بی پی ہائی ہونے سے برین ہیمریج ہوا, تو وہ کومے میں چلے گئے. 10-15 سال پھر بیڈ پہ ان کی خدمت ہوئی ہے. 10-15 سال وہی بستر پہ ہی, پیشاب پہانا سب بستر پہ. اولاد بہرحال ان کی اولاد نے خدمت کی, اللہ اولاد کو اجر دے. لیکن یہ تھوڑی سی غفلت سے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. پتا چل جائے, پہلے گولیاں آتی ہیں فوراً کہا کہ بھائی اس کو فی الحال تو نیچے لے کر آؤ, پھر مشورہ کریں گے آئندہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو, اللہ رسول کا حکم ہے. اس لیے باقی آپ کی باڈی کی باتیں تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا کیسے صحت کو مینٹین رکھنا ہے. لیکن اللہ کا واسطہ میٹھے کو کیا کر دو, لڈو مڈو مٹھائیاں چھوڑ دو. یہ کبھی کوئی بہت زیادہ کسی نے اصرار کیا, ایک آدھ میرے پاس جتنے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں سارے ڈبے کیا ہوتے ہیں, میں یہاں دوستوں کو کھلاتا ہوں, کھاؤ. یہ سمجھتے ہیں مصعب کا دل کتنا بڑا ہے,
मैं इसलिए खिलाता हूं, मैं क्यों शुगर का मरीज बनूं? तुम लोग मरो ना, शहद की बोतल आएगी साइड पे चली जाएगी, वो सारा क्या करता हूं, मिठाइयां खाओ। मैं नहीं चाहता ये लोग भी खाएं, मेरे दुश्मन नहीं है ये, लेकिन मुझे पता है ये नहीं छोड़ेंगे। मैंने नहीं खिलाई तो बाहर से खरीद के खा लेंगे, इनका पैसा बचा लो, खुद ही खाओ। तो इसलिए ये चीजें करो, लेकिन मानोगे नहीं। अभी देखो थोड़ी देर कोई मिठाई का डब्बा ले आया, सब हाथ डालना शुरू कर देंगे उसमें, सब शुरू हो जाएंगे। और चंद दिन ये करके देखो मीठा छोड़ के, शुरू में तकलीफ होगी क्योंकि मीठा नशे की तरह होता है, आपको कमजोरी महसूस होगी बॉडी में, वो कमजोरी नहीं होती। ये भी मैं पहले समझता था यार ये क्यों होता है, वो कमजोरी नहीं होती, वो मीठे की ठरक होती है। जैसे चरसी को चर्स न मिले तो कमजोरी महसूस होगी, कमजोरी नहीं है भाई, वो ठरक है, बॉडी मांग रही है। उसका हल ये नहीं कि खाओ, उसका हल है कि बॉडी को आदत डालो। चंद दिन का परहेज है, 21 दिन माहिरीन कहते हैं कि अगर कोई खुराक 21 दिन तक ना खाई जाए तो उसकी आदत खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद आप मीठा वीठा छोड़ दो ना, फिर आप देखो आपकी बॉडी में जो एक्टिवनेस होगी ना, आपको हो ऐसे आपको लगेगा जैसे कोई अलग ही जिंदगी में। फिर आपको ये 4 शादियों वाले बयान भी समझ में आएंगे। फिर आप ये नहीं कहोगे मुझसे आप बार बार इस टॉपिक पर क्यों बोलते हो, फिर आप कहोगे इस टॉपिक पे बोलते क्यों नहीं मुफ्ती साहब, इसी पे बोला करो आप। तो ये और मीठा कौन सा खाओ, शहद खा लो, शहद महंगा है, गुड़ खा लो, ओरिजिनल गुड़ हो, वो भी कम सनों के, वो छोड़ के गुड़ के लड्डू बनाना शुरू कर दिए। ये नेचुरल जो है, आम खा लो, सेब खा लो। अच्छा बास डॉक्टर इसमें गुलूव करते हैं, नहीं बिल्कुल छोड़ दो ना, इतने नेक बनने की जरूरत, कल तुम्हारी तहकीक बदल गई, हम दुनिया की लज्जतों से महरूम हो गए, तो इतना भी नेक नहीं। जो नेचुरल मीठा है, आम हो गया, शहद हो गया, सेब हो गया, खजूर भी एतदाल से, वो भी ठीक है, वो खाओ। हमने कोई वो थोड़ी बनना है, कोई बॉडी बिल्डर बन के दुनिया में अपने ये स्पीड ब्रेकर थोड़ी दिखाने दुनिया को, नॉर्मल रहना है। समझ में आई बात? इससे पता चलता है भाई चर्बी में कुछ तो था, चर्बी खाने वाला 4 शादियां करता है, नहीं तो जज्बा उसमें 4 शादियों का पैदा हो जाता है। ये एनिमल फैट है। आप मेडिकल साइंस की रिपोर्टें पढ़ो, जो सही डॉक्टर है, जो मुहक्किक हैं, हर डॉक्टर मुहक्किक नहीं होता, तो फितरत से पूछते हैं, फितरत से, नेचर से पूछ। हमारे नबी ने ऊंट की चर्बी इस्तेमाल की है। अरब में ना शायरी में, अरब की जो शायरी है, जो जमाने जाहिलियत की शायरी है, उसमें एक शायर ने बताया कि मेरी कजनों ने, चचाजाद बहनों ने मुझे कहा कि भाई ये तुम जो है ना इतना बड़ा ऊंट खड़ा हुआ है, तुम सखावत नहीं दिखा रहे, कह रहे मैंने ऊंट को नहर किया। फिर चर्बी का उसने खास तस्करा किया अपनी शायरी में। ऊंट की सफेद चर्बी बहुत जबरदस्त होती है, मैंने एक दफा उसका घी निकाला था ऊंट की चर्बी का, हल्का सा कुकिंग करके ना, ऐसा बेहतरीन, कोई स्मेल नहीं होती, इतना मजे का होता है वो, लेकिन लोग नहीं खाते। अब ये जो दुम्बा है, अल्लाह ताला ने चक्की वाले दुम्बा, पूरा घी का डब्बा उसके पीछे लगा दिया। क्या ख्याल है कि नहीं है? पूरी जिंदगी वो घी का डब्बा अपने साथ लेके घूमता है। वो जो चर्बी है ना, जिसको पिघलाते हैं तो घी बन जाता है, वो बज़बान हाल वो दुम्बा कह रहा होता है कि मैं जब कटूंगा तो मेरा गोश्त इस डब्बे में पकेगा। बज़बान हाल वो, ये फितरत, ये नेचर की, ये गिफ्ट, फितरत के गिफ्ट है हमारे लिए, ये अल्लाह के गिफ्ट है। किसके लिए? कि अल्लाह ने कहा क्योंकि दुम्बे खाने वालों को चर्बी का शौक होता है, बकरे खाने वालों को नहीं होता, हकीकत है। और दुम्बे अक्सर सर्द इलाकों में होते हैं, दुम्बे में गर्म इलाकों में नहीं रह, तभी उसके बाल बार बार साफ करने पड़े। अल्लाह ने उसको कुदरती स्वेटर पहनाया हुआ है ये बताने के लिए कि ठंडे इलाकों क्या है, और ठंडे लोग, इसी ठंडे इलाकों के लोग ये खाएंगे और फैट में पकेगा। तो अल्लाह मियां ने उसके पीछे एक चक्की बना के पूरा घी का डब्बा चिपका दिया। सारी जिंदगी वो घी का डब्बा उठा उठा के घूमता है कि भाई मैं जब कटूंगा तो मेरा गोश्त इसी में पकेगा। हमने क्या किया, डॉक्टरों की बातों में आके, जो बेचारे सही समझदार डॉक्टर नहीं है, उनकी बातों में आके वो चर्बी उठा के साबुन बना दिया हमने उससे, या वो किसी को दे दिया, और अलग से हमने कुकिंग ऑयल मार्केट से खरीदा और उसमें उसके गोश्त का बेड़ा गर्क कर दिया। जायका की भी ऐसी की तैसी और सेहत की भी ऐसी की। बोलो, तो ये गरीबों वाली खुराक डालडा है या कुकिंग ऑयल है। डालडा को स्पेशली, कोई डालडा फिर भी निस्बतन बहुत से ऑयल से बेहतर है, एक कंपनी है ना। बाकी जो लोकल ऑयल बिक रहे हैं उनका तो पता नहीं, डीजल से ऑयल बना रहे हैं भाई किससे बना रहे हो कुछ पता नहीं है, क्या डाल रहे हो उसमें, लोग चमक देखते हैं उसमें। आप चंद दिन मेरे मशवरे पे चर्बी खाओ, फिर आप अपने रंग देखो और आप अपना कलर देखो, और बच्चों को खिलाओ, ऐसे दुम्बे जैसे हो जाएंगे, मुस्टंडे दुम्बे जैसे हो जाएंगे। हाँ, बास डॉक्टर आपको मना करेंगे, दिल की बीमारियां आती हैं फला, वो उन लोगों की आती हैं जो हार्ड वर्किंग करते नहीं, खुराक खा रहे हैं बबर शेर वाली और हरकतें बकरियों वाली कर रहे हैं। तो जब शेर जैसी खुराकें खाई जाती हैं तो आपका लाइफ स्टाइल भी कैसा होता है, शेर जैसा होता है। शेर धाड़ता है, दौड़ता है, झपटता है, फिर खा पी के फिर मुसंडों की पड़ा भी मेहनत करता है, फिर लाइफ में एंजॉय भी करता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि पड़े पड़े जिंदगी गुजार दे।
تو जिन लोगों ने वर्जिश नहीं करनी, भागना दौड़ना नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, पड़े हुए हैं, तो वो तो भाई चर्बी खा के मरेंगे। लेकिन उसमें फिर चर्बी का कसूर नहीं है, दुम्बे का कसूर नहीं है, उसमें आपके लाइफ स्टाइल का कसूर है। वो तो कुछ भी खाएंगे तो मरेंगे आप। तो ये इस्लाम ने खुराक बताई हमें, ये बादशाहों वाली खुराक है। आज गरीब चर्बी खा रहा है, उसके पास कुकिंग ऑयल के बेचारे के पास पैसे नहीं होते, वो क्या खा रहा होता है? चर्बी खा रहा है। तो मुंह भी बना रहा होता है, अल्लाह ने मुझे पैसा नहीं दिया इसलिए मैं चर्बी खा रहा हूं। ओ भाई साहब, तू ज्यादा बादशाहों वाली खुराक खा रहा है। तो फिर इस्लाम में जो दूसरे जिस ऑयल की फजीलत बयान की गई है वो कौन सा है? जैतून। विटामिन ई से भरपूर होता है। मैं ऐसे इलाकों में गया हूं जिन लोगों में जैतून उनकी इंटेक ज्यादा है, उनकी स्किन ही अलग नजर आ रही होती है, अजीब ही लग रहे होते हैं, जवान तो अलग ही लग रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। भाई ये वो वाली खुराक है, हमारे वाले पराठे पर सेट नहीं हुए ये लोग। तो अब जैतून में लोग कहते हैं एक्चुअली महंगा बहुत है। भाई साहब, जैतून का 1 चम्मच डलता है और ये जो दूसरे कुकिंग ऑयल उनके 6 चम्मच डलते हैं, तो नतीजा वही निकल जाता है। लेकिन दिमाग जब आपनी का सेटिंग पे ना हो तो क्या कर सकते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराकें बड़ी खानदानी थी। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया है। दूध गरीबों की खुराक आज बन चुकी है। असल में ये किसकी खुराक है? अब देखो दूध कैसे पिया है, बॉइल करके नहीं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है तो पूरा फॉलो करोगे तो फायदा होगा, जिस तरीके से आपने जो चीजें इस्तेमाल की। हमारे नबी ने दूध जब पिया है तो उसमें 3 चीजें हैं, वो 3 शर्तों का ख्याल करके पियोगे तो फायदा होगा। और फिर थोड़ा फायदा नहीं होगा, बहुत फायदा होगा। नंबर 1, उस जानवर का दूध जो ऑर्गेनिक चीजें खाता हो, यानी नेचुरल तरीके से पलता हो। आजकल कराची में भैंसों को बांध के भैंसों की मर्जी का नहीं, अपनी मर्जी का खिलाया जाता है उनको। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे एक दोस्त है, उनकी भैंस और उनकी गाय का दूध बहुत मीठा। मैंने कहा इतना टेस्टी दूध? कहते हैं हमारे घर का दूध है भाई, ऐसा खानदानी है, इतनी मोटी मलाई और इतना मीठा दूध, ऐसा लगता है चीनी मिलाई भी है। मैंने कहा भाई इतना मीठा और इतनी मोटी मलाई। जब खुराक देखी तो केक और पेस्ट्रियां खिलाई जा रही हैं गाय को। हमारे दोस्त हैं, आप कभी कहो तो मैं मिलवा भी दूंगा उनसे। मैंने कहा ये केक कहां से लाता है भाई तू? कहते हैं जितना बेकरियों का बचा हुआ केक पेस्ट्रियां जो जाया होने वाली होती हैं वो लाके मैं किसको खिला देता हूं? गाय को। चारे में मिला के एकदम से खिलाओगे तो खराब हो जाएगा पेट, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू करना पड़ता। उसके बाद जो उनके दूध में गाढ़ापन और मिठास आती है, मजे का बहुत होता है, लेकिन उसमें सेहत की ऐसी की बोलो जैसे। जो घास चरने वाली गाय है ना, उसके दूध में ना उतनी मिठास होगी ना फैट होगा, वो ज्यादा फायदेमंद। जो धूप में फिर रही होती है, हदीस में एक फजीलत है, हदीस की सनद की मुझे तहकीक नहीं है पूरे तौर पर, गालिबन सही हदीस है। आपने फरमाया गाय का दूध पिया करो क्योंकि तरिम्मो फिल अर्ज, वो जमीन में चरती फिरती है, हर तरह की जड़ी बूटियां खा रही होती है। अब जो गाय मार्केट में आ रही हैं या भैंसें मार्केट में आ रही हैं, कमबख्तों को धूप भी नहीं मिलती, हर वक्त वैक्सीनेशन के टीके लग रहे होते हैं बेचारियों को, और इनको देसी घी खिलाया जा रहा है जो इनकी नेचुरल खुराक बोलो नहीं है, और इनको बांध के वंडे खिलाए जा रहे हैं। गंदम उसमें बहुत ज्यादा होती है, गंदम तो फुल कार्ब डाइट है, और ये गंदम वो गंदम है भी नहीं जो 100 साल पहले हमारे बाप दादे खाया करते थे। पहले जो गंदम खाई जाती थी उसमें तो मिनरल्स थे, अब जो गंदम में मिनरल की ऐसी हुई हुई है, हाइब्रिड किस्म की गंदम आ रही है और उसमें शुगर ही शुगर है। तो वो आप वंडे खिला के ना, तो हम बस इस पे खुश होते हैं कि भाई ये इतना गाढ़ा दूध और इतना ज्यादा दूध, क्वांटिटी को फोकस कर रहे होते हैं और टेस्ट को फोकस कर रहे होते हैं। और वरना दूध की ऐसी की भाई, दूध में फैट जितना ज्यादा होगा वो फायदेमंद थोड़ी है, समझते हो, वो फायदेमंद थोड़ी है, उसमें मिनरल्स तो खत्म हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों का दूध पिया है वो चरने वाले जानवर हैं। एक शर्त हो गई दूध में, पहली शर्त क्या है? चरने वाला जानवर। नंबर 2, भूख की हालत में पिया है आपने। हम करते हैं 2 पराठे खाने के बाद 1 गिलास दूध पी लो। रात को अच्छे बच्चे दूध पी के सोते हैं, तो वो 70 साल में भी रात को वो अच्छा बच्चा दूध पी के सो रहा होता है, जबकि रात वो शादी में तबीयत से फोड़ फाड़ के आया होता है वो। उसके बाद बुजुर्ग कह के दुनिया से चले गए थे, ये कह के इतने बुरा असर हुआ कि चले गए दुनिया से। वो ऐसे मशवरे देंगे तो दुनिया से चले कि अच्छे बच्चे रात को दूध पी के सोते हैं, तो 70 साल में भी आप रात को दूध पी के सोओगे तो बेड़ा क्या होगा? ये तो हैरत है, 70 साल तक पहुंचा कैसे भाई तू? इसमें एक तो फैट इतना है और तुम रात को पी के सो रहे हो तो सारा चर्बी जमेगी भाई, तो हड्डियां, वो तो सारे कोलेस्ट्रॉल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध इस्तेमाल किया शदीद भूख में खाने की जगह। दूध, सही बुखारी की हदीस है या मुस्लिम की, कि दूध वो खुराक है जो खाने और पीने दोनों जगह इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते मेरे भाई, हमें जब भूख लग रही होती है तो दूध से कौन पेट भरता है? आजकल दूध से कोई पेट नहीं भरता। सहाबा कराम जो दूध पीते थे पेट नहीं भरता, यानी वो वही खाने के तौर पे होता था। आप चंद दिन ये करके देखो, भूख लग रही है शदीद, आप सिर्फ दूध पी लो। हमेशा नहीं करो क्योंकि आपको दूसरी चीजें भी चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा कर लो तो देखो कैसा आपको फायदा होगा दूध का।
تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں کی ہے، فریش ملک ادھر نکالا اور ادھر پی لیا، بوائل نہیں کیا۔ اب ڈاکٹر میرے اس بات پہ کہیں گے لو بھائی جراثیم والا دودھ پلا رہے ہو، بھائی جراثیم پیدا ہونے سے پہلے پی لو آپ۔ یہ جو آپ گوالوں سے دودھ لے کر آ رہے ہو اس میں دودھ بھی ہے، گوالے بھی ہیں اس میں، یعنی ان کی اپنی بھی